جو بہت دور تک آواز جا رہی ہے اس آواز کو بہت دور تک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے لوگ قریب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آس پاس محلے گلی کوچوں میں رہتے ہیں ان تک آواز پہنچائیں. معلوم لک بعدد کل معلوم لک. آج سے 1500 سال قبل کم و بیش جو آواز قبیل قریش قبیل ہاشم نے شہزادہ حضرت عبداللہ کے پیکر میں نور نگاہ مخدومہ بی بی آمینہ کے صورت میں وجود ظاہری کا لبادہ اوڑھ کر کے مکہ شریف میں ورود مسعود کا شرف پائی تھی، وہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے اپنے آپ کو مسافر کے حیثیت سے مدینہ شریف لانے میں بتوفیق ربی کامیاب ہوئے. اور پھر وہ شہر جسے یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. یثرب کے معنی ہوتے ہیں بیماریوں والا شہر. یثرب وہ شہر جو بیماریوں سے بھرا پڑا تھا، جہاں ہر گھر کے لوگ ہمیشہ مریض رہتے تھے، جہاں بلائیں، جہاں بیماریاں، جہاں وبا ہر وقت پھیلی رہتی تھی. اس شہر کو لوگ پہلے یثرب کہتے تھے. اور یہ عجیب مرضی تھی رب کی کہ اس شہر کو یثرب کہا گیا جس شہر میں اس کے حبیب کے قدم آنے والے تھے. وہ شہر جسے یثرب کہا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے آمینہ کے لال کے قدم کی برکتوں سے پھر اسی شہر کو مدینہ شریف کا نام دیا گیا. کون مدینہ جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کون مدینہ جسے اندھی آنکھوں والے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کون مدینہ جسے غیر مسلم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کون مدینہ شریف جسے ہندو بھائیوں کی بہت ساری عورتیں آپ کی زبان سے حضور کا نام سنتے سنتے حضور کے شہر کو دیکھنے کی تمنا اپنے اندر پیدا کر چکی ہوتی. وہ شہر ہے مدینہ. شاعر نے کہا تھا جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا. یہ مدینہ ہے. آج ہمارے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوتا. اگر ہمارے پاس 90,000 روپے کی گاڑی ہے تو پڑوسی کو دکھانے کے لیے ہم 1.5 لاکھ روپے کے لے لیتے ہیں، حالانکہ اسی 60,000 روپے میں وہ مدینہ دیکھ سکتا ہے. حقیقت یہی ہے. آپ مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے آپ کو تو اس کی نعمتوں کا چرچا کیا کریں. آپ اچھی بات ہے، اچھے کپڑے پہنا کریں، اچھے شوز جوتے پہنا کریں، اچھے گھر میں رہا کریں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کریں. یہ بار بار روزانہ کہا کریں اے میرے مولا یہ نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ دروازے، یہ گاڑی گھوڑے، یہ نعمتیں، یہ اسٹیٹس تو نے عطا فرمایا، ورنہ میں تو ننگا پیدا ہوا تھا. کہاں کوئی پاس بک لے کے پیدا ہوا تھا، کہاں کوئی سونے اور چاندی کے سکے لے کے پیدا ہوا تھا. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے قدم کی برکتوں سے پوری دنیا کو لالازار کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مدینہ ہے. مدینہ پہلے پیسے آ جائیں تو مدینہ دیکھو انشاءاللہ، جا کے حضور کا دربار دیکھو. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے بتاتے ہیں کہ مدینہ شریف کسے کہتے ہیں. ملت بھائی نے کہا آصف بھائی تھوڑا سا بیان کر دیجئے. ان کا اتنا تقریباً 10 مرتبہ اتنا پریشر تھا، مجھے اپنے بھائیوں کو بھیجنا پڑا، حافظ سلمان صاحب، وکیل بھائی اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں. نعت مائک پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، مائک پر آنے سے پہلے دل سے حضور کی بارگاہ میں بھی نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، حضور کو راضی کیا جائے. میرے بڑے محسن، بڑے کرم فرما علامہ سرفراز چشتی صاحب موجود ہیں، جن کی کتاب نغمات سنجر کا اجرا امام حسین سرکار کی بارگاہ کربلا شریف میں ابھی ہوا تھا ماشاءاللہ. 2 دن پہلے بھی 3 دن پہلے بھی رائے جبل پور کے قریب میں بڑی عظیم خانقاہ ریوا میں ان کی کتاب کا اجرا عمل میں آیا تھا. حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں خاکروبی کا شرف پائے ہوئے ہیں. اللہ ان کے قدم کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے. دیکھیں بات ہو رہی ہے مدینے کی. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی. جنت میں بھی اس شان سے جائے گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. حضرات یہ مدینہ ہے. ذرا مدینے کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. بس اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں جو لوگ باؤنڈری پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں بھی آئیں گے تب بھی جلسہ ہو جائے گا. صحیح بتاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ جلسہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. آپ جیسے لوگ آ جائیں، 5-10 لوگ آ جائیں. فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ جس محفل میں پنجتن کے نام سے 5 لوگ، غوث پاک کے نام سے 11 لوگ آ جائیں، سمجھ لو وہ جلسہ کامیاب ہو گیا.
یہاں تو یہ بچے میرے بھائی یہ سب ماشاءاللہ بزرگوں کی جماعت ہے. یہ میرے آقا خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کا تاج مبارک جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کی آنکھوں میں ان کے پیران اعظام کی مبارک تصویر کا نور عطا فرمائے. تو مدینہ شریف چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. جب جائیں گے حضور کی بارگاہ میں تو راستے میں کون سے نعرے لگائیں گے؟ لبیک یا رسول اللہ. کیا لگائیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سے لگائیں گے نعرہ؟ پھر سے بتائیں، پھر سے بتائیں. تو حضور جس شہر میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیں. اس جلسے کا ٹائٹل بھی ہے تاجدار مدینہ. حضور جس شہر میں ہے اس کا نام، سب کی آواز نہیں آئی، مدینہ منورہ، مدینہ شریف. ٹھیک ہے. پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب. یثرب اس کا نام تھا. لیکن یثرب کہتے ہیں بیماریوں والے شہر کو، جہاں بیماری، بلا، مصیبت، پیشنٹ زیادہ ہوں، مریض زیادہ ہوں. پہلے مدینے میں مریض بہت تھے اس لیے اسے یثرب کہا جاتا تھا. حضور آئے تو مدینہ ہو گیا. اور حضور کے آنے سے پھر مدینہ کیسے بنا؟ خوش ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر جا کے مدینے میں آتے، کسی غزوات میں شریک ہوتے، کسی اپنے رب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے باہر نکلتے، مدینے کے آس پاس کبھی دیگر مقامات پر حضور اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹانے کے لیے حاضر ہوتے، جنگ بدر میں شرکت کرنے کی توفیق پائی، کعبۃ المشرفہ دیکھنے کا فیض جو اللہ کے نبی کے طفیل میں سب کو ملا. یہ صورتیں کبھی درپیش آتی ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے نما سواری پر سوار ہو کر کے جب میرے آقا مدینہ شریف کی طرف تشریف لاتے تھے، حضور کا مدینے میں داخل ہونے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ بہت غور سے سنیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں انٹری فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں، ایک روایت کے مطابق بائیں ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے تھے. بائیں ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی مبارک کاندھے پہ رکھی ہوئی چادر شریف کو اٹھاتے تھے اور یوں چادر شریف کو لہراتے تھے. سبحان اللہ. سرکار یوں چادر شریف کو اٹھاتے تھے، یوں لہراتے تھے اور گھوڑے کی لگام کو ٹائٹ کرتے، دونوں پیر سے اینڈ لگاتے. جب حضور کا گھوڑا ٹک ٹک آگے بڑھتا نا، یوں لگام ٹائٹ کرتے اور اپنے مبارک داہنے ہاتھ سے اپنی شال کو، اپنی چادر کو یوں لہراتے اور خوش ہو کے حضور ارشاد فرماتے، اے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، میرا مدینہ آ گیا، میرا مدینہ آ گیا، میرا طیبہ آ گیا، میرا تابہ آ گیا، میرا تابہ آ گیا، میرا تابہ آ گیا. حضور کے شہر کے، میری یہ شفا کا شہر ہے، یہ محبتوں والا شہر ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا شہر ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا جب مدینہ شریف میں انٹری فرماتے تو خوش ہوتے. آپ بھی جائیں گے تو خوش ہوں گے انشاءاللہ؟ محبت سے بولیں انشاءاللہ. ہاں چلیں گے مدینہ شریف. تو کون سے لگائیں گے نعرے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سے نعرے؟ تو میرے آقا اسی مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے. بائیں ہاتھ میں لگام ہوتی، دائیں ہاتھ میں چادر شریف. یمن کی چادر شریف ہوتی تھی، بڑی خوبصورت. زیادہ حضور یمن کی چادر استعمال فرماتے تھے، حریر کی ہوتی تھی، وہ چادر شریف استعمال فرماتے تھے. اور پھر اپنے گھوڑے کو اینڈ لگاتے، خوش ہو کے فرماتے، میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، میرا طیبہ آ گیا، میرا طیبہ آ گیا. جب حضور کے گھوڑے کی ٹاپ سے نکلنے والی مٹی اور حضور کے غلاموں کے گھوڑے کے ٹاپ سے نکلنے والی مٹی اڑ اڑ کر کے ہوا میں پھیلتی اور کسی حضور کے عاشق کے چہرے پر، داڑھی پر، اس کے کپڑے پہ، اس کے چہرے پر وہ گرد و غبار مٹی پڑتی، وہ اسے جھاڑنا چاہتا تو میرے آقا اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرماتے، اسے مت جھاڑو، یہ میرے طیبہ کی مٹی ہے، میرے طیبہ کی مٹی ہے. سبحان اللہ. اس شہر سے خود حضور نے محبت کیا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہم کیوں نہ محبت کریں، ہم کیوں نہ پیار کریں؟ ہماری تو زندگی مدینے کی مٹی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور کا دربار دکھائے. آمین بولو. آپ سب کو حضور کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس مبارک مجلس میں سبحان اللہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ مدینے کی ہو رہی ہے. کہاں کی ہو رہی ہے؟ ہم کو مدینے سے محبت نہیں ہے، ہم تو اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، اپنے گلی کوچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے در و دیوار سے. جھوٹی محبتیں ہماری ہیں. ورنہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے نا، 1 2 3 4 5 اتنی عمروں کے بچوں کے دلوں میں حضور کے شہر کی محبت کتنی تھی بتا دوں؟ سنیں گے؟ ایک بڑے عظیم عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تھا تو میں نے ایک دن مدینہ شریف میں، اس کو خواجہ جامعہ احناف کے لاہور کے شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تھا اور جب مدینہ شریف میں ایک دن میں اپنے کمرے کے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک 7 8 سال کا بچہ
میرے کمرے کے سامنے کے کوڑے دان سے روٹیاں نکال نکال کر کھا رہا ہے۔ کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ ایک بچے کی آواز آئی، سب بولے۔ اور کتنی سال کی عمر کی بچی کی؟ 6-7 سال کی۔ 6-7 سال کا بچہ کہتا ہے میں نے جب اسے دیکھا، تو وہ حاجی کہتا ہے میں نے اس بچے کو دیکھا، میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا بیٹے ادھر آ، تو بچہ قریب آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوڑے دان سے روٹیاں چاول نکال کے سبزیاں نکال کے کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا تیرا باپ نہیں کیا؟ اس نے کہا وہ تو انتقال کر گئے۔ میں نے کہا تیرے گھر میں کون ہے؟ کہا میری بوڑھی ماں رہتی ہے، میری چھوٹی بہن رہتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تیرے گھر میں گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اخراجات خرچ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ وہ بچہ رونے لگا، بات مدینے کی ہے، رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کے مہمان حاجی لوگ جب مدینے میں آتے ہیں تو ان کے کمرے کے سامنے ان کے کوڑے دان میں جو روٹیاں پھینک دی جاتی ہیں، انہی روٹیوں کو ہم بھی کھاتے ہیں اور ہماری ماں بھی کھاتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ آج اسی شہر کی یہ کنڈیشن ہے۔ بچہ یہ کہہ کے رونے لگا، حاجی صاحب تڑپ گئے، اس بچے کو قریب بلایا، بولے بیٹا پریشان مت ہو، تیری غریبی اللہ چاہے گا، حضور چاہیں گے تو دور ہو جائے گی۔ ایسا کر میرے ساتھ میرے ملک واپس چل۔ وہ پاکستان کے تھے، ہندوستان کا بٹوارہ ہو چکا تھا۔ بولے ایسا کر تو میرے ساتھ پاکستان چل۔ بولے کیا کرنے کے لیے؟ بولے میرے ساتھ چل، تجھے میں پڑھاؤں گا، ڈگری مل جائے گی، سرٹیفکیٹ مل جائے گی، یہاں آ کے اچھی جاب کرنا تاکہ گھر کی غریبی دور ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھ لینا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے ماں سے پوچھ لوں گا۔ کئی دنوں کے بعد جامعہ احناف لاہور کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچہ مجھے گنبد رسول کے قریب ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے مل گیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، میں نے کہا بیٹا تو وہی ہے جو کوڑے دان سے روٹیاں نکال کے کھاتا ہے؟ اس نے کہا جی حاجی صاحب میں وہی ہوں، مجھے آپ نے پہچان لیا۔ میں نے کہا تجھ سے میں نے کہا تھا تو میرے ساتھ میرے ملک چل، تو کیا امی سے تو نے پوچھ لیا چلے گا میرے ساتھ، میرے ملک چلے گا؟ تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اور جو اس بچے کی عمر کے بچے بیٹھے ہیں، توجہ دیں۔ اس بچے نے کہا حاجی صاحب چھوڑو اپنے ملک کی باتیں، آؤ پہلے دربار مصطفیٰ کی حاضری کرتے ہیں، آؤ پہلے حضور کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں، آؤ روضے رسول کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ بچہ حاجی صاحب کی انگلیاں پکڑ کر کے حاجی صاحب کو گنبد خضرا کے قریب لایا۔ جب گنبد خضرا کے قریب حاجی صاحب آ گئے نا، تو اس بچے نے کہا ہاں حاجی صاحب یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ گنبد نور ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ اجمل سلطان پوری صاحب جب مدینہ شریف پہلی مرتبہ گئے تھے، ہمارے ان بزرگوں کی عمر کے تھے اجمل سلطان پوری صاحب، تو پہلی نظر جب ان کی گنبد خضرا پر پڑی تو شاعر تھے، ایک شعر کہہ دیا، سرفراز بھائی ایک شعر کہہ دیا، کہتے ہیں کہ میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں، میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں، یا نیند میں ہوں خواب کوئی دیکھ رہا ہوں، میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں، یا نیند میں ہوں خواب کوئی دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اسے چشمے کے کور پہ یہ شعر لکھا تھا، میرے کاغذ نہیں مل رہا تھا۔ آقا کے تبسم سے چمک اٹھا تصور، صدیقہ کے حجرے کی سوئی دیکھ رہا ہوں، میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں، یا نیند میں ہوں خواب کوئی دیکھ رہا ہوں۔ جناب جامعہ احناف کے لاہور کہتے ہیں اس بچے نے کہا حاجی صاحب آئیے یہ ہے روضہ رسول، آپ نے کیا کہا تھا، مجھے کہاں لے کے جانے کی بات کی تھی؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹے میں تجھے اپنے ملک پاکستان لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کے ملک پاکستان میں کیا چنے ملتے ہیں؟ چنے؟ تو حاجی صاحب نے کہا جی بیٹے میرے ہاں اس کی کھیتی کثرت سے ہوتی ہے، میرے ملک میں بھی ہوتی ہے، پڑوسی ہندوستان میں بھی ہوتی ہے۔ تب اس بچے نے ایک جملہ کہا، بتا دوں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے۔ بچے نے کہا آپ کے ملک میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا جی میرے بیٹے ہمارے ملک میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تب بچہ رو کے بولا حاجی صاحب کیا آپ کے ملک میں گنبد خضرا بھی ہے؟ آئے ہائے اللہ اکبر، گنبد خضرا کے دامن میں دعا مانگی، ہم نے مرنے کی مدینے میں قضا مانگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچہ بولا حاجی صاحب کیا آپ کے ملک میں گنبد خضرا بھی ہے، گنبد رسول بھی ہے؟
آپ کے ملک میں یہ مبارک نعمت عظما بھی ہے۔ حاجی صاحب تڑپ گئے، چیخ پڑے، زمین پر گرنے والے تھے، سنبھالا اپنے آپ کو، رو کے بولے بیٹا یہ میرے ملک میں کیا دنیا کے کسی ملک میں یہ نعمت نہیں پائی جاتی ہے، یہ صرف عرب شریف کے جزیرے پر مدینہ منورہ کے حصے میں آئی ہے، اور اگر بیٹے یہ نعمت میرے ملک میں ہوتی تو میں مدینے کیا کرنے آتا، یہ نعمت میرے ملک میں کیا دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی جاتی۔ اب اس بچے کا جواب سنو جو سونے کے قلم سے لکھنے کے مترادف ہے۔ اس بچے نے اپنی انگلیاں حاجی صاحب کے ہاتھوں سے جھٹک کر کے کہا حاجی صاحب سنیں، میں اور میری ماں اس شہر میں اینڑیاں رگڑ کے جان دے سکتے ہیں لیکن حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ شہر مصطفیٰ ہے، شہر مصطفیٰ، اللہ اکبر، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کی برکتوں کا امین ہے۔ اس شہر نے صدیق و عمر کے قدم کے بوسے لیے، اس شہر نے عثمان و علی کے قدم کے بوسے لیے، اس شہر میں امام حسن حسین کی پیدائش ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی شہر میں مخدومہ فاطمہ نے مبارک سجدے کیے ہیں، اسی شہر میں حضور کے عاشقوں کی جماعت نے بلال حبشی کی اذان سن کر کے اپنے قلوب کو روشن و منور کیا ہے۔ اسی لیے اس جلسے کا نام رکھا گیا تاجدار مدینہ کانفرنس۔ کیا رکھا گیا؟ ایک لگائیے نعرہ اس نام سے تاکہ یاد رہے۔ کوئی ہے عاشقوں میں سے کوئی ایک عاشق ہے جو تاجدار مدینہ کے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جیتے رہیے جیتے رہیے، اللہ سلامت رکھے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو، ان بزرگوں کو حضور کا شہر دکھا دے، آمین کہہ دو۔ ماشاءاللہ، محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں ایک بات اور سن لیں، بتا دوں، یہ تو انسان ہیں، بچے ہیں جو مدینہ شریف سے الگ نہیں ہونا چاہتے۔ ایک حاجی صاحب کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں گیا تھا حضور کی، کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں مدینہ شریف؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سب جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کون سا لگائیں گے نعرہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کانفرنس، سبحان اللہ، مبارک ہو مبارک ہو، صلی اللہ تعالی وسلم، بہت بہت شکریہ۔ اللہ بلائے گا انشاءاللہ ہمارے ان بزرگوں کو، انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ ایک حاجی صاحب کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تھا، میرے کمرے میں ایک سفید رنگ کی مخدومہ بلی بہت آتی تھی، بلی، وہ مدینہ شریف میں تھے۔ حاجی صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں میرے کمرے میں ایک بلی آتی تھی مخدومہ، وہ اتنی اچھی بلی مجھ لگتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اسے اپنے پلیٹ میں کھانے کے لیے گوشت دیتا، بوٹیاں، تو وہ کھاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میرا دل اس پہ آ گیا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بلی سے اس قدر محبت کرنے لگا، وہ بلی جہاں جہاں جاتی میں وہاں وہاں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک اپلیکیشن دیا وہاں کے ایمبیسی کو، میں مدینہ شریف سے ایک بلی اپنے ملک لے کے جانا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ملک واپس لے کے جانا، ایک بلی لے کے جانا چاہتا ہوں مدینہ شریف کے۔ اپلیکیشن منظور ہو گئی، ٹھیک ہے لے کے چلے جانا، جانے سے پہلے بلی کو آپ اپنے قبضے میں لے کے چلے جانا، سمجھ رہے ہیں؟ بولے ٹھیک ہے۔ جب 3 دن باقی رہ گئے تو بلی ان کے کمرے میں آنا بند کر دیا، 2 دن باقی رہ گئے، نظر نہیں آئی۔ جب آخری دن آیا نا تو بہت پریشان تھے مدینہ شریف میں، حضور کی بارگاہ میں الوداعی سلام کے لیے گئے، سرکار میں جا رہا ہوں، اپنے ملک جا رہا ہوں۔ ایک عظیم عاشق رسول نے کہا تھا 2 وقت بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، ایک وہ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے، ایک وہ جب گنبد خضرا پر آخری نظر پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑا مشکل موڑ ہوتا ہے یہ۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں حضور کی روضے پہ گیا، الوداعی سلام کر لوں، حضور کی بارگاہ میں آخری سلام عرض کر لوں، جیسے میں روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا ویسے میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی، جیسے میری آنکھ لگی تو میں نے ایک مجلس میں اپنے آپ کو پایا، خواب میں ایک محفل جمی ہوئی ہے، اسی محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضور تشریف فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ساتھ حضور کے غلاموں کی موجودگی ہے، حضور کے غلاموں کی موجودگی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں حاجی صاحب کہ میں نے دیکھا اچانک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف، حضور کی جوتی شریف کے پاس وہ بلی بیٹھی رو رہی ہے، اللہ اللہ، کہتے میں نے دیکھا تو حضور کے نالین شریف کے پاس وہ بلی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو اس بلی نے حضور سے کیا کہا، آقا یہی وہ انسان ہے جو مجھے آپ کے شہر سے الگ کرنا چاہتا،
یہی وہ شخص ہے جو مجھے آپ کے شہر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اتنا کہا تو حضور نے میری طرف جلال بھری نظروں سے دیکھا تو کہتے میں نے معافی کے لیے گردن جھکا دی۔ میں نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں گے تب میں اس بلی کو لے کے جاؤں گا، مجھے اس بلی سے بڑی محبت ہے، یہ میرے کمرے میں آتی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بات آپ قبول فرما لیں۔ آج میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کر رہا ہوں، حضور آپ میری اس خواہش کو پوری کر دیں۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم نے جو بات پہلی مرتبہ مجھ سے کہی ہے، اس بلی نے 3 دن سے وہی بات مجھ سے کہہ رکھی ہے، آقا مجھے اپنے شہر سے جانے مت دیجیے گا، اپنے شہر سے جانے مت دیجیے گا، میں جان دے سکتی ہوں لیکن شہر مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ ذرا سبحان سوچو اللہ۔ یہ ہے مدینہ جہاں سے الگ ہونا جانوروں کو بھی گوارا نہیں۔ اگر کہو میں نے پہلے ایک مثال دی بچوں کی، ایک بچہ وہ عاشق رسول تھا، پھر مثال دی میں نے ایک بلی کی، ان کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ ایک مثال لیتا ہوں میں، یہ سچی بات ہے، جس کے اندر جان نہیں پائی جاتی ہے، جسے پتھر کہا جاتا ہے۔ میرے گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ چل کے دیکھ لیں۔ ایک عاشق رسول کہتا ہے میں مدینہ شریف میں رہتا تھا، میری خواہش یہ ہوئی کہ جب میں مدینہ شریف سے گھر جاؤں گا نا تو عمران بھائی کوئی ایک پتھر اٹھا کر کے اپنی جھولی میں رکھ لوں گا اور اسے جا کے شیشے کے مرتبان میں رکھوں گا، عطر لگاؤں گا، جب حضور کے شہر کی یاد آئے گی پتھر کو دیکھ لیا کروں گا۔ لوہے کی پیٹی ہوتی تھی اور اسٹیمر پہ سفر ہوتا تھا، وہ کہتا کہ میں نے لوہے کی پیٹی میں کپڑے میں اس پتھر کو رکھ لیا، اور جب لوہے کی پیٹی لے کر کے میں ساحل سمندر پہ آیا جدہ کے قریب، تو میں نے کہا کہ سامان اب کہیں رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں رکھ دیا جائے۔ اچانک ایک صاحب آئے، بولے حاجی صاحب، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے کہ کیا زمزم آپ نے اپنی پیٹی میں رکھا ہے؟ اللہ زمزم کیا آپ نے اپنی پیٹی میں رکھا ہے؟ پیٹی لوہے والی پیٹی؟ تو بولے نا زمزم کا تو وہ تھیلا میرا باہر رکھا ہوا ہے۔ معلوم کیا کہا؟ بولے نہیں، تم نے غلطی سے شاید کوئی بوٹل پانی کا زمزم کا اپنی پیٹی میں رکھا ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ خدا کی قسم۔ بولے نہیں، جب پیٹی کو کھولا گیا چیک کیا گیا تو اس میں بوٹل نہیں نکلی۔ پھر یہ ہوا کہ پانی کہاں سے ٹپک رہا ہے، تو پتا چلا یہ پانی وہاں سے ٹپک رہا ہے جہاں پتھر رکھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ آ گئے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اس پیٹی سے، اس باکس سے پانی نکل رہا ہے لیکن پانی نکلنے کی جگہ نظر نہیں آتی ہے۔ اس بزرگ نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ پتھر حضور کے شہر سے الگ ہونے پہ آنسو بہا رہا ہے۔ جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ، جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ بھائی یعقوب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بڑی محبت ہے حضور کی تعریف کرنے والوں سے، میں ان کی موجودگی میں 1-2 شعر نعت کے پڑھتا ہوں، بس بیٹھے رہیے گا بس۔ آقا مدینے پہنچے تو اہل نظر کھلے، آقا مدینے پہنچے تو اہل نظر کھلے، ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے۔ دیکھیں یعقوب بھائی، محترم عمران جے پوری بھائی دیکھیں، آقا مدینے پہنچے تو اہل نظر کھلے، ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے، موسم بھی بے ادب نہیں چلتا وہاں کبھی، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے، موسم بھی بے ادب نہیں ہوتا کبھی وہاں، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ایک شعر اور باقی میں پڑھتا ہوں اپنے بڑوں کے قدم کو چوم کر کے، بھائی اجازت دیجیے۔ آقا مدینے پہنچے تو اہل نظر کھلے، ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے، موسم بھی بے ادب نہیں ہوتا کبھی وہاں، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے۔ اور سیرت کا، کریکٹر کا، حضور کے سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا، پوری طرح کہاں ابھی خیر البشر کھلے، سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا، پوری طرح کہاں بھی خیر البشر کھلے۔ تاجدار مدینہ کانفرنس، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو تاجدار مدینہ کانفرنس، سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، تاجدار مدینہ کانفرنس، یہ مدینہ ہے مدینہ۔ چلو گے مدینہ شریف کتنے لوگ انشاءاللہ؟ سب لوگ اپنے ہاتھوں اٹھائیں، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ دعا کرو، یہ مجلسیں ہیں، ان نعت وہ حضرات کی جوتیوں کی برکت ہے۔ 1 ہفتے کے بعد میرا سفر ہے مدینہ شریف کا،
ابھی 12-13 دن ہوئے غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے، ابھی ماشاءاللہ پھر مدینہ شریف کا سفر ہے. ایسے ہی کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں، غوث پاک انتظام کرتے رہتے ہیں. چلیں گے مدینہ شریف.